الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج کے ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں جو بیان ہوگا اس کا عنوان ہے، موضوع ہے فرشتہ صفت کیسے بنے. فرشتہ صفت کیسے بنے. آج ہم فرشتوں کے کچھ اوصاف کے متعلق انشاءاللہ سنیں گے کہ فرشتے وہ کون سے اعمال کرتے ہیں کہ جو ایک انسان بھی کر سکتا ہے. علامہ عمر بن احمد افندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، کچھ فرشتے 1000 سال سے چند علمی مسائل میں بحث کر رہے تھے، مگر ان کے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے. پھر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرشتوں نے جان لیا کہ یہ وہی ہستی ہیں جو ہمارے علمی مسائل حل فرمائیں گے. چنانچہ فرشتوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی. اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا. اب اس سے آگے کیا ہوا اس بارے میں خود ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان سنیے. سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا. اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب فرشتے کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ 4 مسائل ہیں، فرشتے ان کو حل نہیں کر پا رہے. اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے سچ کہا. اب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا، یا ملائکتی وجدتم حلال المشکلات، اے میرے فرشتوں تم نے مشکلات حل فرمانے والے کو پا لیا. فاسألوا اشکالکم، تمہیں جو بھی اشکال ہے، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے، وہ مسائل میرے محبوب کے سامنے رکھو، میرا محبوب تمہارے مسئلوں کا حل فرما دے گا. پیارے پیارے اسلام بھائیو، فرشتوں کے وہ 4 مسائل کیا تھے جن میں وہ 1000 سال سے آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے. حدیث پاک میں ہے، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتوں آج ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے مسائل پوچھ لو، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، مل کفارات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفارات یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 مشکل وقت میں وضو کرنا. یعنی مشکل وقت کون سا ہے کہ جب وضو کرنا دشوار لگ رہا ہو، مثلا سخت سردی ہو، اس وقت کامل وضو کرنا. نمبر 2 نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا. نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. اب حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا مسئلہ پوچھا، وَمَا الدَّرَجَاتُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں
کہ جن کو کرنے کی برکت سے بندے کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اطعام الطعامی، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2 وافشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ نمبر 3 والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو نماز اس وقت پڑھنا جب سارے لوگ سو رہے ہوں، یعنی اس وقت نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ جو بندہ یہ 3 کام کرے گا اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اب فرشتوں کے 2 مسائل حل ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تیسرا مسئلہ پیش کیا، وَمَا الْمُنْجِيَاتُ، آقا نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بدولت بندے کو نجات ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یعنی تنہائی میں اور سب کے سامنے ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 2 والقصد فی الفقر والغنی، تنگی اور آسانی، غربت اور مالداری، یعنی ہر حال میں میانہ روی کو اختیار کرنا۔ نمبر 3 والعدل فی الغضب والرضا، یعنی غصے کی حالت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو، ہر حال میں انصاف قائم رکھنا۔ یہ 3 مسائل حل ہو گئے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا وَمَا الْمُهْلِكَاتُ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا، شح مطاع، کنجوسی جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 وہوى متبع، خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یعنی خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو بندہ ان میں پڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرشتے 1000 سال سے جن مسائل میں بحث و تکرار کر رہے تھے، انہیں ان مسائل کا حل نہیں مل رہا تھا۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منٹوں میں وہ مسائل حل فرما دیے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پہ درود اور سلام۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، غور فرمائیے، فرشتے علم دین کا کیسا شوق رکھتے ہیں۔ 1000 سال تک فرشتے علمی مسائل میں غور و فکر اور آپس میں بحث و تکرار کرتے رہے۔ افسوس، ہمیں اچھے سے اچھا موبائل خریدنے کا شوق ہے، فیس بک کا شوق ہے، یوٹیوب کا استعمال کرنے کا شوق ہے، سستی شہرت کا شوق ہے، فضولیات میں پڑھنے کا شوق ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے شوق ہم نے پال رکھے ہیں۔ کاش ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق نصیب ہو جائے۔ علم دین کا شوق رکھنے والے عظیم صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، عالم بن یا طالب علم بن جا، تیسرا مت بننا۔ عالم بن یا طالب علم بن جا، تیسرا مت بننا۔ اللہ پاک ہمیں فرشتوں کی اس نصیحت کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، یہ اللہ پاک کے فرما بردار ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں نور سے بنایا ہے اور انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں بن جاتے ہیں۔ فرشتے جان بوجھ کر
یا بھولے سے کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے۔ سب فرشتے معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ ہونا شرعاً ناممکن ہے، لہٰذا یہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں۔ کل فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد اللہ پاک کو معلوم ہے، یا اللہ پاک کی عطا سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہی جانتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب فرشتوں پر ایمان لائیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے فرشتے ہیں ہم سب پر ایمان لائے۔ بہار شریعت میں ہے فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، کسی فرشتے کی معمولی سی گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا کسی ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں ملک الموت آ گیا، یہ جملہ بقریب کفر ہے، یعنی کفر کے قریب ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ سب باتیں کفریہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلق اللہ الملائکۃ لعبادتہ، یعنی اللہ پاک نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ معلوم ہوا جیسے ہم انسانوں اور جنوں کی پیدائش اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، ایسے ہی فرشتے بھی اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ البتہ بعض فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے جاتے ہیں، مثلا کسی فرشتے کے ذمے بارش برسانے کا کام ہے، کسی کے متعلق ہوا چلانے کا کام، کسی کے متعلق بندوں تک رزق پہنچانے کا کام، کسی کے ذمے ذکر کے حلقوں میں حاضر ہونے کا کام۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے سارے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، فرشتوں کی پیدائش کا طریقہ ہم انسانوں جیسا نہیں، یعنی انسان پہلے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر اعضاء مکمل ہوتے ہیں، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر پورا انسان بن کر دنیا میں آتا ہے، رفتہ رفتہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں، فرشتوں کو اللہ پاک کلمہ کن سے پیدا فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے ہو جا تو فرشتہ پیدا ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی پیدائش اب بھی جاری ہے اور ان کی پیدائش کے مختلف انداز ہیں، غور کیجئے ذرا سنیے۔ چوتھے آسمان پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح ہے، یہ فرشتہ ہر روز 12,000 تسبیحیں کہتا، یعنی اللہ پاک کی پاکی بولتا ہے۔ اس فرشتے کی ہر تسبیح سے ایک ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام روزانہ اس نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، پھر باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ہر قطرے سے اللہ کریم ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ ایسے ہی بندوں کے نیک اعمال سے بھی فرشتوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر اچھا کلام اور ہر اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میری تعظیم کے لیے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس درود پاک سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے۔ اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے جیسے بندے نے میرے نبی پر درود پڑھا ہے تو اس بندے پر بھی درود بھیج، پس وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ثواب سے فرشتہ بناتا ہے، اور جو روز قیامت اس تلاوت کرنے والے کی شفاعت کریں گے۔ معلوم ہوا انسانوں کے نیک کام، نیک کلام، درود شریف اور تلاوت کرنے سے فرشتہ پیدا ہوتے ہیں۔ کاش ہم کثرت سے تلاوت کرنے والے، کثرت سے درود پڑھنے والے، صرف اور صرف اچھی باتیں کرنے اور نیک کام کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں،
ہم میں اور فرشتوں میں 1000 طرح کا فرق ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، ہم مٹی سے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں اور ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ ہماری زندگی عارضی ہے جبکہ فرشتے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ غرض ہم میں اور فرشتوں میں بہت فرق ہے، البتہ شریعت میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں، فرشتوں والے اخلاق اپنائیں۔ فرشتے جو کام کرتے ہیں اگر ہماری طاقت میں ہو تو وہ کام کیا کریں۔ سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے ہم دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، مولا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ آئیے سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق وہ جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا ان میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ گویا ہم یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں فرشتوں کے رستے پر چلا، فرشتوں والے اخلاق عطا فرما، فرشتوں والی صفات ہمیں عطا فرما۔ فرشتے تیرے فرما بردار ہیں، ہمیں بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ فرما۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ صافات، جس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہاں صفے باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صف بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر نئی صف بعد میں شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا فرشتوں کے وہ کام جو ہم بھی کر سکتے ہیں، ان کاموں میں فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنا شریعت کو پسند ہے۔ تفسیر طبری میں ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول مبارک تھا کہ جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو، اے فلاں تو ذرا آگے ہو جا، اے فلاں تو تھوڑا سا پیچھے ہو جا۔ پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس روایت سے بھی معلوم ہوا فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنا اچھا ہے۔ اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ ہم انسان ویسے کام کریں جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل یہ نہ کہو کہ علم آسمان میں ہے اسے کون اتار کر لائے گا، یہ نہ کہو کہ علم زمین کی تہ میں ہے اسے کون نکال کر لائے گا، بلکہ العلم مجعول فی قلوبکم، یعنی علم کا مقام تو تمہارا دل ہے۔ تأدبوا بین یدی بآداب الروحانیین وتخلقوا لی باخلاق الصدیقین اظہر العلم فی قلوبکم، تم میرے حضور فرشتوں جیسے آداب اپنا لو، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لو، میں تمہارے دلوں میں علم کے چشمے جاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، علم دین ہدایت کا ذریعہ ہے، علم دین سب فضائل کی اصل ہے، علم دین دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ علم دین ملتا کیسے ہے؟ ہم فرشتوں والے آداب اپنا لیں، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک فضل فرمائے گا اور ہمارے دل میں علم دین کے چشمے جاری فرما دے گا۔